اظہار خیال کرنے کے لیے درخواست گزار ہوں معروف شاعر جناب شہزاد چشتی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ زاہد محمود زاہد کی پہلی شعری تخلیق گرفت عکس میرے سامنے ہے۔ سرے وقت پہ سجے خون آنکھوں کو بھلے لگے اور پسے وقت شاعر کی تصویر کے ساتھ ان کے نام پر شاعر افتخار عارف کی رائے نے لگے۔ وقت کپتانی کی اعظم شہاب صفدر کی رائے زاہد گرفت عکس کے آئینے میں نظر سے آگے بڑھا تو مقام برادر خورشید زبانی کے حق نہیں گرفت عکس میں آئی ہوئی خوشبو کے رومان سے آنکھوں میں تصویر کرتے رہتے۔ اس کے بعد نئی روشنی کا نیا ستارہ کے رومان سے نور محمد مستی خیر مطالعہ میں آیا۔ کاشف رحمان کاشف کی تزئین و اہتمام اظہار کی قابل من کو بھائی۔ زاہد محمود زاہد کا ذاتی تعارف کتاب میں شامل نہیں کیا گیا، تاہم اس کے اشعار اس کی سوچ کے گمان سے شعر کہنے کی اسے سہولت ہے اور اپنے خیالات کو مصروں کی مالا میں پرو کے اپنے قاری کے دل میں اترنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ محترم افتخار عارف نے اپنی رائے دیتے ہوئے وجہ طور پر اشارہ فرمایا ہے کہ وہ گرفت عکس کی غزلوں میں زاہد محمود زاہد کے تخلیقی سفر کے پہلے نقوش اول عشق کی واردات کی طرح سادے بھی ہیں، خوشگوار بھی ہیں اور خالص احساسات اور جذبات کا برقلا اظہار بعض جگہ تو بہت ہی لطف دے رہا ہے۔ میں نے کتاب کھولی تو ظاہر کی ایک طرحی نظر سامنے تھی۔ اس کا مطلب نوشے سے دیے زیر زمین گئی کبھی سوئے فلک گئی، پھر اس کی جستجو میں نظر دور تک گئی، یوں مضطرب ہوا کہ سنبھالا گیا نہ دل، چادر جو اس کے رخ سے اچانک سرک گئی، ظاہر بھی اس کو دیکھ کے حیران رہ گیا، رخ پر جو اس کے زلف کی ناگن لچک گئی۔ یوں زاہد محمود زاہد کے تخلیقی سفر کے پہلے نقوش اول عشق کی واردات کی تصدیق ہو گئی، لیکن یوں غزلیات کا مطالعہ کرتا گیا مختلف شعری ذائقوں نے اپنی گرفت میں لیے رکھا۔ کلاسیک اور جدت کے امتزاج نے خوب لطف دیا، یوں لگا جیسے شاعر نے ہر طرح کے قاری کے ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اشعار کو کتاب کا روپ دیا۔ اعظم شہاب صفدر نے مجاز طور پر تحریر کیا اور اس کی شاعری میں نائب پرانے لہجوں کی ایک مربوط شکل سامنے آتی ہے، وہ اپنے گزشتہ سے پیوستہ بھی ہے اور آئندہ کا کھلے بازوؤں سے منتظر۔ زاہد محمود زاہد کے اشعار بھاری بھرکم الفاظ سے قاری کے ذہن پر بھاری محسوس نہیں ہوتے، بلکہ الفاظ کی سادگی شعری حسن کے ساتھ خوب مزہ دیتی ہے۔ شعری لوازمات کے ساتھ وہ بات کرنے کا سلیقہ رکھتا ہے اور اپنے مشاہدوں، جذبات اور جگ بیتی کو اپنے اشعار کی زینت بناتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ اشعار دیکھیے، ایک عالم کو ہم پہ حیرت ہے، ہم نے دیپک جلایا پانی میں، ایک عالم کو ہم پہ حیرت ہے، ہم نے دیپک جلایا پانی میں، دل میں طوفان اٹھا گئی میرے، بات کی تھی جو بے زبانی میں۔ نور محمد مستی خیر فرماتے ہیں زاہد محمود زاہد کی شاعری میں فکر و وصال اور محبوب مجازی کی اداؤں کے رنگ ایک خاص انداز میں دھمکتے نظر آتے ہیں۔ شاعری حقیقت میں ایک روحانی اور وجدانی شے ہے۔ اگر شاعر کا تعلق بھی تصوف سے مربوط گھرانے سے ہو تو اس کی شاعری بھی صوفیانہ رنگ کا ہونا بدہی عمل ہے۔ زاہد کا تعلق ایسے ہی ایک خانوادے سے ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں تصوف ایک نئے ڈھنگ سے جھلکتا ہے۔ مجھے مستی خیر صاحب کی رائے سے اتفاق ہے
مگر گرفت عکس میں شامل کلام مکمل طور پر تصوف میں رنگا ہوا نہیں ہے، تاہم کہیں کہیں اشعار میں اس کی جھلک ضرور نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر کاسا خالی ہو کر فقیروں کا، پھر بھی کوئی گلا نہیں کرتے، ہم گدا ہیں بس ایک تیرے در کے، غیر سے التجا نہیں۔ کتاب کے مطالعے کے دوران بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید نے کلاسیکی ادب کا مطالعہ اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کلاسیکی انداز میں کہے گئے اشعار زیادہ بردرستہ اور رواں ہے۔ لفظوں کا انتخاب شعر کی تازگی کا احساس دلاتا ہے، لگتا ہے زاہد کے نام سے پیدا اٹھاتے ہوئے کبھی دن کی بات کرتا ہے اور کبھی مین اور سال۔ مکتب میں تو اکثر یہ مضامین ادا ہوئے ہیں۔ دو شعر دیکھیے، دور چلنے تو دو، جام اچھلنے تو دو گھڑی میں یہ پاگل ٹہل جائیں گے، رخ سے پردہ اٹھاؤ نہ یوں جانے جام ہاتھوں سے اپنے نکل جائیں گے۔ اسی طرح دو مکتے دیکھیے، ہم رند ہیں، ہم کو تو بلا عقل سے نہیں کچھ، لیکن تیرے صاحب کو تو کچھ کچھ سے گلا ہے، نہ واعظ نہ زاہد نہ ساقی کا جھگڑا، تیرے عشق میں جان اٹھا کر چلا ہوں۔ پراکرم خورشید ربانی اپنی رائے میں سمندر کو یوں کھلے میں بند کرتے ہیں کہ شاعر نے اپنی نظر میں ماحول کو قدیم لمحوں کے ساتھ ساتھ نئے مناظر سے بھی روشناس کیا ہے۔ گرفت عکس اس کی خواہش کا عکس کہا جا سکتا ہے جو پھول بننے کا خواب دیکھتی ہے اور شاخ بنا کر اپنے من کو سے ایسا منظر تخلیق کرتی ہے کہ تحیر آئین کا انقلاب ملاتا اور دلوں کو تصویر کرتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی پھول کے رنگ کو گرفت عکس میں لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آخر میں زاہد محمود زاہد کو دینی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا دیتا ہوں کہ اللہ اس کے حق کو نفس فقیرہ بتا کر روشنی اپنا شعری ذوق و شوق کا سفر پوری توانائی کے ساتھ جاری اور تحقیق کے آخر میں دو شعر ملاحظہ فرمائیں۔ آ دیکھ عصر نو نے زباں میری کھینچ لی، آ دیکھ عصر نو نے زباں میری کھینچ لی، سچ کا یہاں ہے بس یہی انجام زندگی، آثار شل ہوئے میرے جنت کے بوجھ سے، خلوت